الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ شرک اور توحید انبیاء کا بنیادی مضمون، رسالتوں کا، کتابوں کا۔ کل اس کی ہم نے کچھ وضاحت بھی کی تھی، اور بنیادی مقصد ہمارا اس مضمون کی ڈیٹیل میں جانا نہیں، بلکہ قرآن مجید پڑھنے کا، کیونکہ رمضان میں ایک اچھا موقع ہوتا ہے تو اس کے بعد اہم مضامین کو درست سیاق دینا ضروری ہے، تو اس حوالے سے ہماری بات ہو رہی ہے۔ ایک بار پھر تھوڑا سا ہم بیان کر دیں کہ شرک کیا ہے۔ شرک بنیادی طور پہ اگر ہم خلاصہ کریں قرآن مجید کے ان تمام مضامین کا، تو وہ یہ ہے کہ انسان کا غیر اللہ کی طرف کو رخ کرنا ہدایت لینے کے اندر، وہ جو اولیاء والا مضمون آپ کو یاد ہوگا، سورۃ اعراف کے بالکل شروع میں ہم نے ذکر کیا تھا۔ غیر اللہ کی طرف کو انسان کا رخ کرنا ہدایت لینے کے معاملے میں، ہدایت کے اندر قانون بھی آتا ہے، شریعت بھی آتی ہے، حلال اور حرام بھی آتا ہے، حق اور باطل کے پیمانے بھی آتے ہیں، قدریں اور معیار بھی آتے ہیں، چیزوں کی ویلیوز کا تعین کرنا، یہ عزت اور ذلت کے جو پیمانے جو ہیں، فضیلت کے جو معیار ہو سکتے ہیں، وہ سارا کچھ یہ ہدایت کے اندر آتا ہے۔ تو اللہ سے لینا بذریعہ اس کی رسالت اور اس کی کتاب، تو یہ توحید ہے، اور غیر اللہ سے یہ لینا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے ایک۔ اور دوسرا عبادت کے اندر غیر اللہ کی جانب رخ کرنا اللہ تعالیٰ کی بجائے۔ عبادت جو ہے وہ قلب کی بھی ہے، جیسے محبت، خوف، خشیت، امید، توکل، بھروسہ، ان ساری چیزوں کے اندر غیر اللہ کے در کا رخ کرنا اس کی عبادت ہے، اور اللہ کے در کا رخ کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ یہ قلوب کے اعمال ہوئے جو عبادت ہے، یہ جوارح کے اعمال ہیں، جیسے جوارح کا مطلب یہ جو لمبس انسان کے، ہاتھ، پیر، اعضاء، تو سجدہ، رکوع، طواف، ذبیحہ، قربانی، نظر، نیاز، حاجت روائی، مشکل کشائی کروانا، دعا کرنا، اس طرح کے جتنے امور ہیں، ان میں غیر اللہ کے در کا رخ کرنا اس کی عبادت ہے، اور ان امور کو خالص اللہ کے لیے کرنا اللہ کی عبادت ہے۔ اور عبادت جو ہے وہ سماجی معاملات میں بھی ہوتی ہے، جس میں تعلقات کی نوعیت بھی ہے، جس کے اندر حقوق اور واجبات بھی ہیں۔ ان میں اگر آپ کا سورس غیر اللہ ہے تو اس کی عبادت ہے، یہ بات پہلے ہم بیان کر چکے ہیں۔ اور اس میں اگر اللہ آپ کا سورس ہے، اللہ، اس کی کتاب، اس کا رسول، تو آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو زندگی کے جملہ معاملات میں اللہ کی جانب یک رخ ہو جانا، یکسو ہو جانا توحید ہے، اور اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در کا رخ کرنا یہ اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ یہ بہت مختصر طور پر ہم نے خلاصہ کیا ہے ان تمام مضامین کا جو شرک اور توحید کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ ایک چھوٹی سی وضاحت اور کر دیں، وہ ہے شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہماری اصل مصیبت یہ ہے کہ ہم کلاسیکل عقیدہ جو ہے وہ پڑھنے کی ضرورت تک محسوس نہیں کرتے، کہ قرآن جو ہے، بھائی قرآن مجید کو خوارج نے بھی پڑھا، حد کر دی، بلکہ اتنا پڑھا، مطلب کوئی حد ہی نہیں رہی ان کے قرآن خوارج کے پڑھنے کی۔ قرآن مجید کو معتزلہ نے بھی پڑھا، انکار تو نہیں کرتے تھے۔ قرآن مجید کو قدریہ نے بھی پڑھا، قرآن مجید کو جہمیہ نے بھی پڑھا، قرآن مجید کو صحابہ نے بھی پڑھا۔
صحابہ نے بھی پڑھا ہے. تو قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک طریقہ وہ ہے جو مدرسہ صحابہ کے ہاں کنونشنز اور سٹینڈرڈ سیٹ ہو کر چلا, ٹھیک ہے, وہ قرآن مجید کا ایک طریقہ ہے پڑھنے کا. اور ایک قرآن مجید کو پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ اہل بدعت کا ہے. تو یہ کہنا کہ جی ہم تو قرآن پڑھتے ہیں, میں آپ سے عرض کروں یہ بہت زیادہ ایرریلیونٹ ہو جاتا ہے جب آپ فرقوں کی تاریخ کو دیکھتے ہیں. تو قرآن پڑھنا مدرسہ صحابہ سے, اسی کو ہم کسی وقت کلاسیکل عقیدہ بھی کہتے ہیں. تو شرک اکبر اور شرک اصغر کا فرق جو ہے, یہ جب بھی شرک کا لفظ بولا جائے تو اصلاً وہ شرک اکبر ہی اس سے مراد ہوتی ہے. تو قائل جو ہے وہ اگر اس کی مراد کسی وقت شرک اصغر ہو تو وہ الگ سے کوئی انٹیمیشن کرتا ہے, کوئی تنبیہ, کوئی اشارہ, کوئی قرینہ آپ کو دیتا ہے کہ میرا مقصد شرک اصغر ہے, شرک اکبر نہیں ہے. تو شرک اصغر کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہا کہ ریا میں آپ غیر اللہ کی عبادت نہیں کر رہے ہوتے, جو موٹا فرق ہے. آپ عبادت اللہ وحدہ لا شریک کی ہی کر رہے ہیں, بت کی نہیں کر رہے ہیں, کسی اور اللہ کے ما سوا کسی آبجیکٹ کے لیے عبادت کے فعل کو آپ روا نہیں کر رہے. البتہ اللہ کی عبادت کرنے میں ہی آپ کسی اور کو متاثر کرنے کا جذبہ پال لیتے ہیں. اللہ کی عبادت رہے ہیں لیکن میں آپ کو مروب کرنا چاہ رہا ہوں, آپ کو متاثر کرنا چاہ رہا ہوں, دیکھو یار کتنی اللہ کی عبادت کر رہا ہے, یہ برباد ہو گیا ہے, آپ تباہ ہو گئے. یہ اس کا نام جو ہے وہ ریا ہے. یہ حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ ریا جو ہے یہ شرک اصغر ہے. اسی طریقے سے شگون لینا, اس میں بھی آپ یہ نہیں کہتے کہ اللہ کے علاوہ کو اور ہستی ہے جو نفع نقصان کی مالک ہے, نہیں, اللہ ہی نفع نقصان کا مالک ہے. لیکن یہ ہے کہ ایسی چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسباب نہیں ٹھہرایا ہوا چیزوں کا, آپ خام خواہ ان کو اسباب ٹھہرا دیتے ہیں, تو اس کے اندر ایک ذوف یقین آ جاتا ہے. تو شگون حقیقت یہ ہے کہ اگر شگون کی آپ حقیقت دیکھیں تو شگون ذوف یقین کا نام ہے. اور کل بھی ہم نے ذوف یقین کا ذکر کیا تھا کہ کسی وقت جو ہے اللہ کے علاوہ اور اسباب سے آدمی نظریاتی طور پر نہیں بلکہ ایسے ہی ایک لاشعوری سے طور پر جوڑ سا جاتا ہے, تو یہ ذوف یقین ہے. تو شگون لینا, جیسے یہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ کوے کو دیکھ کے پتہ نہیں آج کا دن کتنا برا ہوگا, یہ 13 نمبر جو ہے پورے ویسٹ کو پتہ نہیں کیا آفت پڑ جاتی ہے 13 کا ہنسا دیکھ کر, تو پتہ نہیں وہ کیا ہے, اس میں کوئی وہ ہے, آپ نے الو کو دیکھ لیا, کوئی بلی کو دیکھ لیا, کچھ اور اس طرح کی چیزوں کو دیکھ لیا. تو شگون لینا, یا جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آدمی کا یہ کہنا کہ بھئی اگر رات کہیں کتا نہ ہوتا ہمارے گھر میں یا بطخیں نہ بولتی تو ہماری تو چوری ہو گئی, تو ہم تو لوٹے گئے تھے. یا یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ اگر کہیں ڈاکٹر نہ ہوتا تو ہمارا مریض تو مر گیا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ کیا مطلب ڈاکٹر نہ ہوتا, مطلب اللہ نے مقرر نہیں کیا ہوا جب مرنا ہے تو اسی وقت مرنا ہے نا اس نے. اگر آپ کی چوری ہونی ہے تو ہونی ہے, اور اگر نہیں ہونی ہے تو نہیں ہونی ہے. تو چوری سے کس نے بچایا آپ کو؟ اللہ نے بچایا. لیکن آپ نے دیکھا یہاں آپ کو نظریاتی طور پر یہ اس سے نہیں کر رہے کہ واقعتاً بطخ کے اندر وہ قوت آ گئی ہے یا کتے کے اندر کوئی ایسی چیز آ گئی ہے یا ڈاکٹر کے پاس کوئی نہیں. آپ کو ایسے نظریاتی طور پر, اگر نظریاتی طور پر اس انداز میں قائل ہوں کہ ڈاکٹر نفع نقصان کا مطلق طور پر مالک ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے, وہ شرک اکبر ہو جائے گا, وہ شرک. مگر یہاں پر ظاہر ہے بندہ اس طرح نہیں کرتا. ایسے ہی جیسے میں نے عرض کیا ذوف یقین کہ وہ بہت زیادہ اس نے نا ڈاکٹر کو بڑھا دیا لاشعوری طور پر. جو اللہ کا تھا مقام وہ تھوڑا سا کسی انداز میں نا ٹچ سا ہو کر کسی اور طرف کو جاتا ہوا محسوس ہو رہا ہے کہ جناب یہ ڈاکٹر تھا تو سو بچ گئے, دوائی تھی سو بچ گئے. تو یہ ذوف یقین جو ہے یہ آپ سلف کے جو اطلاقات دیکھیں ان ساری چیزوں کو انہوں نے شرک اصغر کے تحت وہ کیا ہے. شرک اصغر گناہوں جیسا ایک گناہ ہے. شرک اصغر وہ چیز نہیں ہے کہ جس میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار, بھئی جس نے شرک کر لیا
اللہ نے اس پر جنت کو حرام ہی ٹھہرا دیا اور اس کا پکا ٹھکانہ اب دوزخ ہی ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اللہ شرک کو کبھی معاف کرنے والا نہیں ہے، باقی جو چاہے اپنی مرضی سے معاف بھی کر دے۔ تو یہ کون سا شرک ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، یہ جو چیز ہے۔ اچھا، یہ شرک مخرج، ہمیشہ ہی شرک اکبر جو ہے مخرج من الملہ ہوتا ہے۔ شرک جو ہے وہ آدمی کو ملت سے خارج کر دیتا ہے۔ کون سا شرک بھلا؟ شرک اکبر، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم نے کہا کہ جب شرک کا لفظ آئے گا تو اس سے مراد اصل میں شرک اکبر ہی ہوتا ہے۔ اگر شرک اصغر ہو تو وہ کوئی نہ کوئی قرینہ، کوئی تنبیہ ایسی جو ہے نا وہ بولنے والا چھوڑ دیتا ہے کہ میرا مقصد وہ ہے، وہ نہیں۔ حدیثوں کے اندر بھی اس کے اشارے جو ہیں ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ شرک اصغر جو ہے، جیسے میں نے کہا، گناہوں جیسا ایک گناہ ہی ہے، اس سے بڑھ کر کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ یہ نہ آدمی کو ملت سے خارج کرتا ہے، نہ ہمیشہ کے لیے آدمی کو جہنمی بناتا ہے، نہ آدمی پر ہمیشہ کے لیے جنت کو اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت کو حرام ٹھہرا دیتا ہے۔ تو اصل میں شرک اکبر ہی ہے جو وہ خوفناک ہے کہ جس کے حوالے سے پورا انبیاء کا کیس اور مقدمہ بیان ہوتا ہے۔ وہ اس میں سیدھا غیر اللہ سے ایک جنگ ہوتی ہے، ایک اللہ ہے جس کی عبادت ہونی ہے، جس سے ہدایت لینی ہے، جس کے در کا طواف ہونا ہے، جس کے آگے جو ہے وہ ذلت اختیار کی جانی ہے، اور ایک غیر اللہ باطل ہستیاں جن کی جے پکارتے ہیں، جن کے لیے قومیں جو ہے وہ آپے سے باہر ہوتی ہیں اور ان کے لیے مرنے مرانے پر ہمارا بت، ہمارا معبود۔ تو یہ ایک بہت موٹی سی چیز ہے انبیاء کا اور انبیاء کے مخالفین کا، جو ایک باقاعدہ تصادم ہوتا رہا پوری تاریخ کے اندر، جو جس کے ذکر سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ یہ کچھ وقت ظاہر ہے لگا ہمیں یہ وضاحت کرنے میں، لیکن یہ اس وجہ سے ضروری تھا کہ قرآن مجید کا اتنا بڑا مضمون جب چھوٹ رہا ہو تو مطلب تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے آدمی جب وہ دیکھتا ہے کہ حضرت صاحب جو ہیں کہاں سے لے کر وہ شرک کو فارغ کیے دیتے ہیں، اور وہ جو ہے نا وہ جیسے کہتے ہیں کہ مچھر کو پننا اور جو ہے نا وہ ہاتھیوں کو ہضم کرنا، تو مطلب وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اب ہم نے کہا کہ دو بیانیے، دو نیریٹو ہمارے دینداروں کے ہاں شرک کے حوالے سے چلتے ہیں۔ ایک کا میں نے کل ذکر کیا کہ شرک کو فاعلیت کے اندر محصور کرتے ہوئے ذوف یقین کے معاملے کے اندر ختم کر دینا کہ جناب یہ کھیت ملازمت، اگر ہمارا یقین ملازمت پہ ہوا، کھیت پہ ہوا، دوائی پہ ہوا، ڈاکٹر پہ ہوا تو یہ شرک ہے، جان چھوٹی، اللہ خیر صلی اللہ۔ اچھا، تو یہ ظاہر ہے یہ کل بیان ہو گیا، اس کو مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک دوسرا بیانیہ جو ہے وہ بہت میں نے دیکھا ہے، قرآن مجید پڑھنے کے حلقات جو بر صغیر میں یا پاکستان میں، پورا بر صغیر تو میں نے نہیں پھرا، اپنے اس ملک کے اندر جو میں نے دیکھے، تو اس میں کیونکہ وہ جو کلاسیکل عقیدہ ہے جو شرک کے ساتھ دو ہاتھ کرتا ہے، وہ برہنہ شرک، کھلا شرک اکبر، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ تو پتہ نہیں کیا وجوہات رہی ہیں کہ بر صغیر میں اس شرک کی نفی کرنا، اس پر ہتھوڑے برسانا، اس کے ساتھ عداوت کرنا، اس کا قلع قمع کرنا، اس طرف کو بہت زیادہ رخ ہوا نہیں ہے۔ اچھا، تو اور پھر یہ بھی کہ جناب اس سے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، کسی کہ وہ جس کو وہ غیر اللہ کے سوا پوجتا ہے تو اس کے ساتھ وہ لوگ جڑے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے عافیت اچھی ہے کہ کیوں کسی کو وہ ایک فائدہ ہوئے، ہماری بات لمبی ہو رہی ہے، وہ ایک مقولہ بھی آپ نے سنا ہوگا، مطلب حقیقت یہ ہے کہ اس پر بھی تھوڑے برسانے کی ضرورت ہے، اور مقولہ اتنا کہ بس بہت سارے لوگ اللہ عالم یوں لگتا ہے جیسے وہ سمجھتے ہوں گے کہ شاید یا تو یہ کسی آیت کا ترجمہ ہے یا کسی بہت پکی قطعی متواتر قسم کی حدیث کا یہ ترجمہ ہے۔ اپنی چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، اتنا کثرت سے آپ نے سنا ہوگا، اور ٹھیک ٹھاک مطلب ہے ماشاءاللہ، کیوں بھی کسی آیت میں آیا ہے اپنی چھوڑو مت، کسی کو چھیڑو مت، کسی حدیث میں آیا ہے، آیت میں آیا ہے، کہاں آیا ہے یہ؟ یعنی یہ لفظ بول کر آپ نے انبیاء
کہ تو پورے کام کو پھینک دیے گئے. انبیاء تو کرتے یہ تھے کہ لوگوں کی چھڑوانے آتے تھے, لوگ چھیڑنے بھی آتے تھے. یہ انبیاء تو شروع ہے تبھی اگر اپنی چھوڑو مت, تو انبیاء اپنی بیٹھتے اور اپنے کسی گٹھ میں جا کر کسی کونے میں جا کر اللہ اللہ کرتے. تو وہ اچھی اعلیٰ نمازیں پڑھتے, اللہ کے لیے پڑھنی تھی نمازیں انبیاء نے. تو خود تو بھی انبیاء تو آئے اس لیے ہیں کہ پورے لوگوں کو لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, لوگوں کو تاریکیوں سے, اندھیروں سے, جہالتوں سے, ضلالتوں سے, انحرافات سے, اللہ پر جھوٹ سے بالکل نکال کر طائب کروا کے پاک صاف کر کے تو ان کو ایمان میں توحید میں لے کر آنا. اس پر جو ہے وہ انبیاء نے لڑائیاں بھی کی, ہجرتیں بھی ہوئی. تو آپ نے تو ستیہ ناس کر دیا انبیاء کی پوری دعوت کا یہ ایک جملہ بول کر, اور اتنی کثرت سے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ واقعہ کسی آیت یا حدیث کا ترجمہ ہے. تو یہ بالکل خرافات ہیں, بالکل جھوٹ. اور اللہ تعالیٰ پر اگر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی دین کی بات ہے تو اللہ پر بہتان جو ہے وہ ہے. اچھا, تو ظاہر ہے توحید کے مسئلے پر اگر ان اعلیٰ ہستیوں نے جو سب سے زیادہ معزز بھی تھی, سب سے زیادہ ہر دل عزیز بھی تھی, بہت محبوب ہستیاں تھیں وہ, یعنی آدمی دیکھ کر ان کا گرویدہ ہو جاتا تھا, جو اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنا کلام دے کر بھیجا, اپنا جو ہے پیغام دے کر جن لوگوں کو بھیجا, جن کو ہم رسول, پیغمبر, انبیاء کی صورت میں جانتے ہیں. اچھا, تو ادھر جو ہے کیونکہ اس طرف کو نہیں ہوا تو طرح دینے کی, توحید اور شرک کے حقیقی مسئلے کو طرح دینے کا جو میرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے, طرح دینے کا ایک جو ہے رجحان بہت زیادہ پایا گیا. تو وہ پہلا بھی اصل میں وہ کہیں ظاہر ہے, اب کہیں تو فارغ کرنا. اب قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کا کوئی ایک صفحہ نہیں ہے جو اس مسئلے کو نہیں لے آتا, کوئی قرآن مجید کا حصہ نہیں, جہاں سے پڑھیں یہ مضمون آ جاتا ہے. شرک توحید کا تو اتنا کثرت سے دہرائے جانے والا مضمون اب کہیں تو فارغ کرنا ہے. تو پہلے فریق نے کہا کہ اس کو ہم ذوف یقین میں فارغ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, ڈاکٹر, دوائی, کھیت, نبیڑو اس کو, مطلب ختم معاملہ. تو اچھا, دوسرا فریق جو ہے اس نے جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا قرآن مجید کے حلقات میں جہاں شرک آیا تو کہنے لگے جی یہ نفس کی ماننا, یہ انہوں نے نفس کی ماننا پر جو ہے وہ شرک کے پورے مضمون کو فارغ کر دیا. میں نے دیکھا, پتہ نہیں آپ لوگوں کو بھی موقع ملا ہو, اکثر و بیشتر جہاں شرک ہے جی نفس کی ماننا, نفس کی ماننا شرک ہے. یہاں تک میں نے دیکھا کہ خاصی بڑی تعداد تو ایسی ہے سیدھا سیدھا خوارج کا مذہب پڑھا رہے ہیں, سیدھا سیدھا خوارج کا مذہب پڑھا رہے ہیں. کیونکہ اب ظاہر ہے زور تو کہیں پر دینا ہی ہے, اور ظاہر ہے ایک قرآن مجید سے بننے کا تمسک بھی ہوتا ہے, شاید ان کے بھی بڑوں نے بتایا ہو تو اس پر پورا زور ہے. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جناب ایک طرف اللہ کچھ کہہ رہا ہے, ایک طرف آپ کا نفس کچھ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے جی, تو آپ نے اللہ کی نہیں مانی, آپ نے اپنے نفس کی مان لی تو شرک کر لیا. اللہ کے مقابلے پر اپنے نفس کی ماننا تو یہ آپ نے شرک کر لیا. واقعتاً شرک یوں ہو جاتا ہے. آپ بتائیے مجھے, جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں؟ گناہ جب بھی ہوتا ہے اللہ کے مقابلے پر نفس کی مان کر ہی ہوتا ہے, یا ویسے اس کے علاوہ بھی کوئی گناہ کی کیا اور بھی کوئی حقیقت ہے؟ بھئی جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں اللہ نے یوں کہا ہے, زنا نہیں کرنا, شراب نہیں پینی, جھوٹ نہیں بولنا, بددیانتی نہیں کرنی, خیانت نہیں کرنی, وغیرہ وغیرہ, کرپشن نہیں کرنی, سو آن, بے شمار چیزیں نہیں کرنی. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اسے روکا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو اس میں مزہ آ رہا ہے, طبیعت جو ہے ادھر ہو رہی ہے, کوئی شہوت ہے اندر, کوئی ایسی, تو آپ نے وہ بدکاری کر لی, گناہ کر لیا. تو جب بھی آپ گناہ کرتے ہیں اللہ کے مقابلے پر نفس کی مان کر ہی کرتے ہیں. تو بھی اگر یہ شرک ہے تو خوارج کا مطلب اس کے علاوہ کیا ہے؟ خوارج یہی تو کہتے تھے کہ گناہ کرنے والا, گناہ کبیرہ کرنے والا جو ہے وہ ملت سے خارج ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ کفر اور شرک کر لیتا ہے. تو بھئی یہ تو آپ مجھے خوارج کا مطلب پڑھانے لگے, اور اس کو آپ مانتے نہیں کہ عقیدہ بھی کوئی کلاسیکل ڈسکورس بھی ہوتا ہے, وہ آپ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ اس کے بغیر آپ نے قرآن مجید پڑھایا تو خوارج کا مطلب پڑھانا شروع کر دیا. تو یہ کیا ہے؟ معذرت خواہ ہوں, آج ہماری بات کچھ لمبی ہوگی. تو نفس کی ماننا
اچھا، البتہ یہ کہ ہمارے جو علماء عقیدہ ہیں انہوں نے بہت واضح طور پر کہا کہ نفس کی ماننا کب شرک ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نفس کی ماننا شرک اس وقت ہوتا ہے جب آپ نظریاتی طور پر ہی اپنے نفس کو حکم ٹھہراتے ہیں، کہ آپ کا نفس ہی طے کرتا ہے، آپ اپنے آپ کو یہ حق دیتے ہیں کہ میں جس کو حلال کہوں وہ حلال ہے، میں جس کو حرام کہوں وہ حرام ہے۔ ہدایت اپنے نفس سے لینا، مرجع اور حکم ہی اپنے نفس کو بنا لینا اللہ تعالیٰ کے مقابلے پر، کہ حلال ٹھہرانا اللہ کا مقام نہیں ہے، میرا مقام ہے۔ تو آپ نے اپنے آپ کو اللہ کے مقام، تو ویسے جو ہے آپ شہوت کے زیر اثر آ کر، خواہش کے زیر اثر آ کر، کسی مفاد کے زیر اثر آ کر آپ وہ گناہ کر بیٹھے، تو کوئی تعلق اس بات کا شرک سے نہیں ہے، اگرچہ آپ گناہ پر اصرار بھی کرتے ہوں۔ اور استغفر اللہ، مقصد یہ نہیں ہے کہ گناہ پر اصرار کرنا، کبائر پر اصرار کرنا کوئی معمولی بات ہے، معاذ اللہ مطلب، لیکن میں کیسے اس کو یہ کہہ دوں کہ یہ بندہ شرک کرتا ہے، اور شرک کا آپ کو پتہ ہے کہ شرک ہے کیا؟ کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ سے بڑھ کر کوئی ہستی مہربان نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کو میں کبھی معاف نہیں کرنے والا۔ تو یہاں تو آدمی کو جھرجھری آ جاتی ہے۔ اب جو بندہ شرک کر لے، مطلب بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ کس بدقسمتی کے اندر جا گرا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک بندے نے اگر کسی خواہش سے مجبور ہو کر، کسی مفاد کے تحت آ کر، کسی مزے میں، لطف میں اللہ کی وہ نافرمانی کر لی ہے، تو اس نے بلا شبہ اپنے اوپر ظلم کیا ہے، لیکن یہ شرک نہیں ہے، رب العالمین کے ساتھ شرک نہیں ہے، اس نے اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکڑا ہے۔ یہ نفس کی ماننا اس معنی میں شرک نہیں ہے، محض گناہ ہے، اور گناہ جو ہے اہل قبلہ سے ہوتے ہیں، گناہ اہل توحید سے بھی ہو جاتے ہیں، جس وقت ان کو ضعف یقین کا مرض لاحق ہو، جس وقت ان کو جو ہے وہ بعض جو ہے وہ ان کے ایمان کو کچھ کمزوری لاحق ہو، تو ان سے ایسے گناہ ہو جاتے ہیں، سرزد ہو جاتے ہیں، اور بسا اوقات کثرت سے بھی سرزد ہو جاتے ہیں۔ تو نفس کی ماننا شرک اس وقت ہے جب آپ نظریاتی طور پر ہی اللہ کے حلال اور حرام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ قانون کا مرجع، شریعت کا مرجع، ہدایت کا مرجع ہی یا تو آپ اپنے آپ کو مانتے ہیں، یا پھر کسی اور ہستی کو مانتے ہیں، کسی پارلیمنٹ کو ٹھہرائیں گے، کسی مغربی مفکر کو آپ ٹھہرائیں گے کہ حقیقتوں کا تعین ہی وہ کرتا ہے۔ یہاں پر کہتے ہیں جی کہ جناب یہ تو آج کل تو اکانومی یوں ہوتی ہے، تو آج کل تو سیاست جو ہے وہ یوں ہوتی ہے۔ سیاست، اکانومی اور اس طرح کے جتنے مسائل زندگی ہیں، ان کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ کہا ہوا ہے؟ بے شک کہا جی، اس کا کوئی آج کل یہ سننے کی بات نہیں، کرنے کی بات نہیں، یہ ہے شرک۔ یہ ہے شرک کہ اس کا مصدر، منبع، مرجع اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ نظریاتی طور پر کچھ ہو گیا، یہ قائل ہو کر کر رہا ہے، یہ اس کی عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہے ایگزیکٹلی وہ چیز، اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو آسمان سے اترا ہے تمہارے اوپر اس کی اتباع کرو، اور اللہ کے ما سوا اولیاء کو، کارسازوں کو اختیار مت کرو۔ تو یہ ہے درست فہم۔ تو شرک وہی ہے جو سجدوں کے اندر ہوتا ہے، جو دعاؤں کے اندر ہوتا ہے، جو طواف، ذبیحہ اور نذر کے اندر ہوتا ہے، جو کسی کو قانون کا مطلق مرجع مان کر ہوتا ہے۔ تو شرک تو ہے وہ، جس کی طرف کو جانے کے لیے ہمارے دینداروں کی ایک بڑی تعداد تیار نہیں ہے۔ تو وہ جی نفس کی ماننا جو ہے شرک، تو بیچاروں کو ڈرا ڈرا کے برحال، اور اس کا پھر انجام یہ ہے کہ بھی گناہ تو ہم سے ہوتے ہیں، جو یہ بات کر رہے ہیں ان سے بھی گناہ ہوتے ہوں گے۔ تو پھر کیا ہے؟ ہاں جی ہم سبھی شرک کرتے ہیں، بڑے مزے سے بسا اوقات میں یہ بھی دیکھتا ہوں، اور جی ہم سبھی شرک کرتے ہیں۔ انا للہ، مطلب کیا آپ کو پتہ ہے شرک کیسی بری چیز ہے؟ ہم سبھی شرک کرتے ہیں، اللہ نہ کرے کہ ہم شرک کریں۔ اللہ کا شکر ہے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان شرک نہیں کرتا اللہ کے ساتھ، اور اسی وجہ سے اللہ سے وہ مغفرت کا امیدوار ہے۔ نہیں ہم شرک تو کرتے ہیں، اللہ معاف کرے۔ او بھائی اگر شرک کرتے ہیں تو اللہ معاف نہیں کرنے والا، میں آپ کو بتا رہا ہوں قرآن مجید میں ہے۔ تو آپ براہ کرم اپنا تصور ہی درست کر لیں۔ قرآن مجید کو پڑھنے کا ایک بہت بڑا یہ ایک مقام ہے۔
تو اس کو درست کرنا ہمارا آج مقصد تھا. تو یہ سورۃ یونس ہم پڑھ رہے ہیں, سورۃ یونس اور ہود. انشاءاللہ کل اس پر ہم بات کر لیں گے. آج ہمارا وقت کچھ زیادہ صرف ہو گیا اسی پہ, تو اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.